میں اہم تبدیلیاں سجیسٹ کر رہا ہوں. ان کے بغیر پاکستان کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا. ہمیں اس نظام کو چھوڑنا ہوگا. ترکی کو دیکھیے. ترکی 7 کروڑ 7.5 کروڑ آبادی ہے, 81 صوبے ہیں. 81. ایران کی 6.5 کروڑ کے قریب آبادی, 30 صوبے ہیں. جاپان کی 12.5 کروڑ سے زائد آبادی, 47 صوبے ہیں. چائنا کی 135 کروڑ آبادی, 33 صوبے ہیں. ملائیشیا کی 3 کروڑ کے قریب آبادی, 15 صوبے اور سٹیٹس ہیں. امریکہ کی 30 کروڑ 13 لاکھ آبادی, 50 سٹیٹس ہیں. ویتنام کی 9 کروڑ آبادی, 58 سٹیٹ ہیں. الجیریا کی 3.5 کروڑ آبادی, 48 صوبے ہیں. کینیا کی 4 کروڑ کے قریب آبادی, 26 صوبے. فرانس کے 6.5 کروڑ آبادی, 26 صوبے. اٹلی کی 6.5 کروڑ کے قریب آبادی, 20 صوبے. روس کی 14 کروڑ آبادی, روس کی 83 صوبے. اور ہماری 18 کروڑ آبادی, صرف 4 صوبے. اتنا بڑا شرمناک تماشا اختیارات کو جمع کرنے کا دنیا میں کہیں نہیں. میں نے ساری دنیا کا حکومتی نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا. دنیا کے سارے ملکوں نے اختیارات 40-40, 50-50, 70-70 صوبے بنا کے نیچے تقسیم کر دیے. مرکز کے پاس امریکہ جیسا ملک صرف 15 وزیر ہیں. 19,500 لوکل گورنمنٹس. پورا امریکہ 19,000 میئر ناظم چلا رہے ہیں. اوباما نہیں چلا رہا. اوباما امریکہ کے اوپر کے معاملات کو دیکھتا ہے. ملک عوام کے حقوق 19.5 کروڑ میئر چلاتے ہیں. یہی نظام ترکی کا, یہی جاپان کا, یہی چائنا کا, یہی ایران کا, یہی ملائیشیا کا, سب ملکوں کا یہ نظام. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے تماشا بنا رکھا ہے, اور اختیارات یا مرکز کے پاس یا بڑے بڑے 4 صوبوں کے پاس. عوام کلیتاً محروم. جس نے رحیم خیار خان, گوٹکی اور صادق آباد سے چلنا ہے, وہ عدل انصاف لینے کے لیے لاہور آئے. ظلم کی انتہا. راجن پور سے چلنے والا لاہور آئے. بلوچستان کے اندرون سے چلنے والا کوئٹہ جائے. اندرون سندھ سے جانے والا کراچی جائے. میں جو ویژن دینا چاہتا ہوں پاکستان کا نیا ماڈل, اس میں پاکستان کے کم سے کم 35 صوبے ہونے چاہیے. جب تک 35 صوبے, کیا مطلب, یعنی ہر ڈویژن صوبہ ہوگا, ہر ایک ڈویژن صوبہ بنے گا, اور پاٹا بھی صوبہ بنے گا, پانا بھی صوبہ بنے گا, فاٹا بھی صوبہ بنے گا. سارے علاقے ملا کر 35 ہر ڈویژن کو صوبہ, اور کمشنر کا فنڈ اس صوبے کے گورنر کو دے دیا جائے. دنیا کے کسی ملک میں انڈیا کے سوا کسی صوبے میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا. کسی صوبے میں صوبائی وزراء نہیں ہوتے. پاکستان کے صوبوں سے وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزارتوں کو ختم کرنا ہوگا, تاکہ ارب ہا روپے کے فنڈ جو حرام خوری, عیاشی اور سرکاری پروٹوکول پہ جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ غریبوں کو منتقل ہو سکیں. اور صوبے کا گورنر کمشنر کی جگہ, اور ضلع پر میئر ہوگا, ڈی سی کمشنر ختم کر دیے جائیں, اور تحصیل پر ڈپٹی میئر ہوگا. عوام کے منتخب نمائندے ان کے حکمران, اور مرکز کے پاس صرف 5 محکمے ہونے چاہیے تاکہ مرکز کی عیاشی بھی ختم کی جائے. صرف اسٹیٹ بینک اور کرنسی, دفاع, خارجہ پالیسی, ان لینڈ سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم, ہائر ایجوکیشن, تاکہ پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم ہو. اس طرح کے چند محکمے, 5 سے 7 محکمے مرکز کے پاس,
باقی سارے محکمے صوبوں کو منتقل کر دیے جائیں اور صوبوں کے بعد پھر وہ سارے محکمے ضلعی حکومتوں کو منتقل کر دیے جائیں. ٹرانسپورٹ بھی ضلعی حکومت کے پاس، پانی، بجلی، سوئی گیس، واٹر، فوڈ، ایجوکیشن، میڈیسن، سیکیورٹی، سڑکیں، سارے پولیس، سب اختیارات ضلعی حکومتوں کو دے دیے جائیں تاکہ وہاں کے ٹیکس وہاں لگیں اور لوگوں کو ڈائریکٹ داد رسی مل سکے. اور یہ فراڈ بڑے بڑے حکمرانوں کا ختم کر دیا جائے، ان بتوں کو پاش پاش کر دیا جائے. اور اس کے لیے میں ایک اہم بات کہنے والا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے ملک کا نظام پارلیمانی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس پارلیمانی نظام کو بدلو اور صدارتی بناؤ، یہ نہیں کہتا. پارلیمانی نظام رہے، مگر اس میں ایک مکسچر کرنا ہوگا. صدارتی اور پارلیمانی نظام دونوں کی خوبیوں کو جمع کر کے پارلیمانی نظام کا نیا پاکستانی ماڈل تیار کرنا ہوگا. یہ میرا ویژن ہے. میں پاکستان کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں. صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام دونوں کی خوبیوں کو جمع کر کے پاکستان کے سیاسی حالات کے مطابق ایک پاکستانی ماڈل تیار کرنا ہوگا. اور وہ کیسے؟ سن لیں. صدر تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے آئین کے مطابق. وزیر اعظم وہ پارلیمنٹ منتخب نہ کرے، پاکستان کے 18 کروڑ عوام ڈائریکٹ ووٹ سے ملک کا وزیر اعظم منتخب کریں. سارے لیڈروں کو ٹی وی پر لایا جائے، ان کی صلاحیتوں کو پرکھا جائے، ان کے کردار کو پرکھا جائے، ان کے منشور پر بحث ہو، ان سے خارجہ پالیسی پر ڈیبیٹ کریں، ان سے دفاع پر ڈیبیٹ کریں، ان لینڈ سیکیورٹی پر ڈیبیٹ کریں، اکانومی پر ڈیبیٹ کریں، ریجنل جیو پولیٹیکل پالیسی پر ڈیبیٹ کریں، پاکستان، چائنا، انڈیا، امریکہ ریلیشن پر ڈیبیٹ کریں، ان کا ویژن دیکھیں، ساری قوم سنیں اور سن کر فیصلہ کرے اپنا وزیر اعظم کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. ہر شخص ڈائریکٹ ووٹ دے. نتیجتاً وزیر اعظم، سن لیں، وہ قائد ایوان نہیں ہوگا. اب ہمارا وزیر اعظم قائد ایوان ہوتا ہے، لیڈر آف دا ہاؤس. میرے دیے ہوئے نظام کے تحت وہ قائد عوام ہوگا، وہ لیڈر آف دا نیشن ہوگا. میں پرائم منسٹر کو لیڈر آف دا نیشن بنانا چاہتا ہوں. آپ کے وزراء اپنے سبجیکٹ کے پی ایچ ڈی ہونے چاہیے، تجربہ کار لوگ ہونے چاہیے، ایکسپیرینسڈ ہونے چاہیے، ٹیکنوکریٹ ہونے چاہیے، اسپیشلسٹ ہونے چاہیے، بھلے وہ پارلیمنٹ سے ہوں یا باہر سے ہوں. یہ طریقہ امریکہ میں رائج الوقت ہے. اور پارلیمنٹ کے ممبران کو ڈیولپمنٹ فنڈ بند کر دیے جائیں، وہ حرام خوری کے لیے نہیں. ان پارلیمنٹ کے ممبران کو ڈی سی، ایس پی، تھانے دار، پٹواری، تحصیلدار، ان کی تقرریوں کے اختیارات، رائٹ بند کر دیے جائیں. سوائے تنخواہوں کے ساری مراحت بند کر دی جائیں. دیکھیں 75% کرپٹ لوگ الیکشن لڑنا چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے جب حرام کا پیسہ نہیں ملنا تو خرچ کیوں کریں. تو جب وزیر خود نالائق ہوتے ہیں تو حکومت کون چلاتا ہے؟ حکومت چلاتی ہے بیوروکریسی. پھر یہ نالائق لیڈر عمر بھر اسٹیبلشمنٹ کا رونا روتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کچھ کرنے نہیں دیتی. تمہیں کیا کرنے دیں؟ تمہیں کچھ آتا ہو تو کرنے دیں. تم تو ان پڑھ ہو، جاہل ہو، جعلی ڈگریوں کے لوگ ہو، کرپٹ ہو، تمہیں تو تجربہ نہیں ہے. تو بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ تمہیں کیا کرنے دے؟ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو لائق لوگوں کو چن کے ملک کا وزیر لگاؤ. اس ویژن کے تحت زرعی اراضی، جاگیرداریت کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور زرعی اراضی کی حد فی خاندان 50 ایکڑ مقرر کر دی جائے. اس سے زیادہ کسی کو اجازت نہ ہو جاگیردار بننے کی، سرمایہ. اور بے زمین کسان، مزارعین اور ہاری جتنی زمین بنجر آباد کرے اس کے مالک ہو جائیں. جو زمین آباد کرے وہی مالک ہو. یہ میرا پاکستان ہے اور یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے.
اور یہ آئین پاکستان کا پاکستان ہے. آرٹیکل 253A اور آرٹیکل 38A میں لکھا ہے میرے پاکستان کے ویژن میں ہر نوجوان کو روزگار ملے, عیاشیاں ختم ہوں, پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, گورنر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس, اربوں روپے کی عیاشیاں فنڈ ختم, سارے عوام کو دیں, ہر نوجوان کو روزگار دیں, جس کو روزگار نہ ملے اسے 10,000 روپیہ ماہانہ الاؤنس دیں. اس پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تیسرا, ہر بے گھر خاندان کو 5 مرلے کا پلاٹ مفت دیا جائے اور آسان قسطوں پر قرض دیں کہ گھر بنا سکے. میں پاکستان میں ہر خاندان کو اپنے گھر کا مالک دیکھنا چاہتا ہوں. استحصالی سرمایہ داریت کا خاتمہ چاہتا ہوں تاکہ ملوں فیکٹریوں کے مزدور اس کے منافع کے 50% حصے کے مالک بن جائیں. دہشت گردی کا کلیتاً خاتمہ اور پاکستان کو امن کا, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتا ہوں. مقامی حکومتوں کو سارے اختیارات منتقل کرنا چاہتا ہوں. SHO, یہ پولیس کلچر ختم, ضلعی حکومتوں میں عوام کا منتخب نمائندہ SHO بنے اور عوام کے نمائندے پولیس افسر بنے. اور پورے ملک میں دوہرا نظام تعلیم, اس بت کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ غریب کا بچہ ہمیشہ کلرک رہے اور امیر کا بچہ وزیر بنے. نہیں, ایک نظام تعلیم ہو, غریب بھی وہی پڑھے گا, امیر بھی وہی پڑھے گا. خواتین کو برابر حقوق دینا چاہتا ہوں, معاشی تحفظ دینا چاہتا ہوں. یونین کونسل تحصیل کی سطح پہ عدالتوں کو فروغ دینا چاہتا ہوں اور ہر ڈویژن میں ہائی کورٹس کو لے جانا چاہتا ہوں. امیروں پر ٹیکس زیادہ, متوسط طبقے پر کم اور کل غریبوں پر ٹیکس ختم کرنا چاہتا ہوں. سرکاری اور غیر سرکاری ملازم, ان کی تنخواہوں کا, چھوٹے بڑے تنخواہوں کا فرق مٹانا چاہتا ہوں. ان سب کا احتساب چاہتا ہوں اور لوٹی ہوئی دولت قوم کو واپس دلانا چاہتا ہوں. صدر, وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے ثوابدیدی اختیارات ختم کرنا چاہتا ہوں. غریبوں کو بجلی, پانی, گیس اور فون, ان کے بلوں کو آدھی 50% ٹیکس ختم کر کے رعایت دینا چاہتا ہوں. متناسب نظام انتخاب رائج کرنا چاہتا ہوں. متناسب پارٹی لسٹ سسٹم جس میں ووٹ کانسٹیچوئنسی کے شہنشاہ کو نہ ڈالے جائیں, پارٹی لیڈر کو, پارٹی منشور کو, قومی ایشوز کو, نیشنل پالیسیز کو ڈالے جائیں تاکہ صحیح قیادتوں کے منتخب ہو کر موقع آ جائے. ان تمام سچویشن میں ایسے پاکستان کو بنانے کے لیے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے.